دنیا میں انسانی خون کی ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری کام کر رہی ہے۔ چونکہ انسانی خون اور پلازما کا متبادل موجود نہیں، اس لیے اس کی طلب ہمیشہ رسد سے زیادہ رہتی ہے، جسے پورا کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ امریکہ دنیا کو انسانی خون برآمد کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے، جو کہ اس کی مجموعی برآمدات کا 2.69% ہے۔ 2021 میں امریکہ کی بلڈ مارکیٹ کا حجم 3 ارب 30 کروڑ ڈالر رہا۔ پہلے نمبر پر آئرلینڈ ہے۔ امریکہ دنیا کو 70% بلڈ پلازما فراہم کرتا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کی ایک الگ معیشت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بلڈ اکانومی کیسے کام کرتی ہے۔ انسانی خون مائع اور ٹھوس اجزاء کا مرکب ہوتا ہے۔ مائع حصے کو پلازما کہتے ہیں، جو پانی، نمکیات اور پروٹین پر مشتمل ہوتا ہے اور خون کا 55% بناتا ہے۔ اس کا کام غذائی اجزاء، ہارمونز اور پروٹین کو جسم کے مختلف حصوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ ریڈ بلڈ سیلز، وائٹ بلڈ سیلز اور پلیٹلیٹس خون کے ٹھوس اجزاء کہلاتے ہیں۔ جب کوئی شخص خون عطیہ کرتا ہے تو عموماً اس کا مکمل خون ہی لیا جاتا ہے، جس میں تمام اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کا پلازما لینا مقصود ہو تو ایک مشین خون میں سے پلازما الگ کرتی جاتی ہے اور باقی خون واپس ڈونر کے جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ کووڈ-19 کی وبا کے دوران امریکہ سمیت کئی ممالک میں انسانی خون اور پلازما کی طلب کافی بڑھ گئی تھی اور انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کو پہلی بار بلڈ بحران کا اعلان کرنا پڑا۔ چونکہ کووڈ کی وجہ سے ہسپتالوں میں عمومی علاج، معالجہ اور سرجری روک دی گئی تھی، اس لیے امریکہ سمیت دنیا بھر میں خون کے عطیات میں بھی واضح کمی دیکھی گئی۔ خون کے عطیات میں کمی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد پیدا ہونے والے افراد یعنی بیبی بومرز اب بوڑھے ہو چکے ہیں اور عطیہ کنندگان کی فہرست سے نکل چکے ہیں، جبکہ موجودہ نوجوان نسل کو خون عطیہ کرنے میں کم ہی دلچسپی ہے۔ کچھ قصور غیر صحت مندانہ خوراک کا بھی ہے۔ امریکہ میں سالانہ 6.8 ملین افراد خون عطیہ کرتے ہیں۔ یہاں رقم کے عوض خون عطیہ کرنا قانونی ہے، اس لیے کم آمدن والے امریکیوں اور کئی کمیونٹیز نے اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے کے لیے خون اور پلازما فروخت کرنے کو آمدن کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ بلڈ پلازما بطور پروڈکٹ فروخت ہوتا ہے۔ اپنی بہترین غذائی خصوصیات کی وجہ سے اس کی اہمیت خون سے بھی زیادہ ہے اور یہ کئی بیماریوں کے علاج اور ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں جمع ہونے والا تقریباً سارا پلازما یورپ بھیجا جاتا ہے، جہاں اس کے اجزاء الگ الگ کیے جاتے ہیں اور واپس امریکہ لے جا کر یا دنیا کے دیگر ممالک کو فروخت کیے جاتے ہیں۔ دنیا کے اکثر ممالک میں پیسوں کے عوض خون عطیہ کرنا جرم ہے، لیکن امریکہ میں خون عطیہ کرنے والوں کو معاوضہ دینا قانوناً ممنوع نہیں۔ خون کی بجائے پلازما زیادہ مہنگا فروخت ہوتا ہے۔ عموماً پلازما عطیہ کرنے والوں کو $600 سے $900 تک مل جاتے ہیں۔ امریکہ میں 4 بڑی کمپنیاں 80% پلازما سینٹرز چلاتی ہیں، لیکن یہ چاروں کمپنیاں امریکی نہیں ہیں۔ CSL فارما آسٹریلین، گریفولز اسپینش، بایو لائف جاپان اور اوکٹا فارما سوئس کمپنی ہے، لیکن یہ تمام کمپنیاں امریکہ سے پلازما جمع کر کے دوسرے ملکوں کو برآمد کر دیتی ہیں۔ چونکہ پلازما کافی مہنگا فروخت ہوتا ہے اور اس سے حاصل ہونے والے غذائی اجزاء، پروٹین اور اینٹی باڈیز کی قیمت اور بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان کمپنیوں کا پروفٹ مارجن کافی زیادہ ہوتا ہے، لیکن اسے ظاہر نہیں کیا جاتا۔ بایو لائف پلازما سروسز نے اپنی ویب سائٹ پر اشتہار دے رکھا ہے کہ آپ پلازما عطیہ کر کے $900 کما سکتے ہیں۔ تاہم ہر بار پلازما عطیہ کرنے پر $900 نہیں ملتے، بلکہ یہ پہلی یا دوسری بار کی قیمت ہوتی ہے۔ عموماً بعد میں $30 سے $50 کی معمولی سی رقم ملتی ہے۔ پھر بھی لوگ پلازما عطیہ کرتے ہیں، لیکن اگر کسی ایک شخص کے توسط سے کوئی دوسرا ڈونر آ جائے تو اس کا بونس بھی دیا جاتا ہے۔ یوں لوگ اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کو بھی پلازما عطیہ کرنے پر اکساتے ہیں۔ اسی طرح کمپنیاں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ڈونر بنانے کے لیے طرح طرح کی اسکیمیں متعارف کرواتی رہتی ہیں۔ خون اور پلازما جمع کرنے والے زیادہ تر کلیکشن سینٹرز کم آمدن والے علاقوں میں قائم کیے جاتے ہیں تاکہ رقم کے لالچ سے زیادہ لوگوں کو پلازما عطیہ کرنے کی ترغیب ملے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ بلڈ پلازما ریاست ٹیکساس میں جمع کیا جاتا ہے۔ رقم کے عوض پلازما عطیہ کرنے کے لیے میکسیکو سے بھی لوگ بارڈر کراس کر کے امریکہ آتے ہیں۔ یہ افراد میکسیکو میں روزانہ اجرت سے زیادہ رقم ایک بار پلازما عطیہ کر کے کما لیتے ہیں۔ اس قدر زیادہ پلازما نکلنے سے جسم پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے زیادہ تحقیق نہیں کی گئی۔ تاہم ڈونرز کے ایک چھوٹے گروپ پر تحقیق سے معلوم ہوا کہ 70% پلازما ڈونر کو صحت سے متعلق کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک صحت مند مرد 12 ہفتوں بعد جبکہ خاتون 16 ہفتوں بعد خون عطیہ کر سکتی ہے، لیکن
پلازما 4 ہفتوں بعد بھی عطیہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ امریکی محکمہ صحت 2 ہفتوں بعد بھی پلازما عطیہ کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن امریکیوں کو ہفتے میں 2 بار پلازما عطیہ کرنے کی قانونی طور پر اجازت ہے، یعنی ایک امریکی شہری سال میں 104 بار پلازما عطیہ کر سکتا ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکی اضافی رقم کمانے کے لیے زیادہ سے زیادہ پلازما عطیہ کیوں کرتے ہیں اور کیوں امریکہ خون اور پلازما کے بڑے ایکسپورٹرز میں سے ایک ہے۔